بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اہم ترین نیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب اور ان کی ڈیٹیل کی جانب۔ دوستو، سب سے پہلے بات کریں گے پاپ کی۔ پاپ نے تارکین وطن کے لیے آج بہت اچھی ڈیمانڈ اور اپیل کی ہے یورپی یونین کے آگے۔ انہوں نے کہا کہ جو دنیا سے ستائے ہوئے بے گھر لوگ یورپی یونین کا رخ کرتے ہیں، یورپی یونین کو چاہیے کہ ان کا آسرا بنے اور ان کو بہترین انتظامات کر کے دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا انسانی المیہ اب ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں امیگرینٹس ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس طرح کی افراتفری تھی جیسے اب ہے۔ دوسری جانب آئے دن جو ہے وہ اٹلی کافی زیادہ امیگرینٹس اس وقت بھی جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں۔ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تمام ممالک نے انکار کے بعد، جس میں مالٹا، گریس، ان ممالک کے انکار کے بعد، لیکن اٹلی نے دوبارہ ایک شپ کو لنگرداز ہونے کی اجازت دی ہے، جس میں تقریباً 1400 کے قریب جو تھے وہ امیگرینٹس تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لیبیا کے راستے آ رہے ہیں۔ لیبیا سے پورے افریقن لوگ جو ہیں وہ لیبیا میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ آگے ڈنکی لگاتے ہیں مالٹا کی اور اٹلی کی۔ اس کے بعد بات کریں گے یورپی یونین ایک اور ملک کے ڈنمارک کی وزیر داخلہ کی۔ ڈنمارک کی وزیر داخلہ نے سن 2013 سے لے کے 2017 تک کچھ ایسے بلنڈر کیے تھے جس کی وجہ سے اب اس پہ کورٹ پہ آج بھی اس کی پیشی تھی، اس پہ ایک کیس چلایا جا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا، جتنے امیگرینٹس تھے، جتنے اسائلم سیکر تھے، ان کی جو فیملیز کی شکل میں تھے ان کو علیحدہ کر دیا تھا، بیوی کو علیحدہ اور خامد کو علیحدہ، اور جواز یہ بنایا تھا کہ بیوی کی عمر کیونکہ 18 سال سے کم ہے، اس وجہ سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایسا نہ کیا جائے، اور اس کو وارننگ دی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس وقت وزیر داخلہ نے ایک نہ سنی اور یہ اقدامات کیے۔ ناظرین، ڈنمارک دنیا میں چند ایک ممالک میں سے ایسا جو سب سے زیادہ امیگرینٹس کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ ٹوٹل خود ڈنمارک کی آبادی بامشکل 60 لاکھ ہے، لیکن وہ کسی طور بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئے دن وہاں کے برے قوانین جو امیگرینٹس کے خلاف ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں شاہ سرخیوں میں آتے ہیں، اخبارات میں۔ پچھلے دنوں آج سے ایک ہفتہ پہلے اس کی پرائم منسٹر نے کہا تھا، ہم یورپی یونین کے نئے پیکٹ کو نہیں مانیں گے اور ہم امیگرینٹس کو کسی صورت بھی اپنے ملک میں مرج نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی امیگرینٹ اسائلم سیکر ڈنمارک میں آ کے پناہ اپلائی نہ کرے۔ اس کے بعد بات کریں گے ایک بہت عجیب و غریب واقعہ کی۔ ایک 12 سال کا لڑکا جو کہ مانچسٹر کا تھا، اس نے سوچا موویز دیکھنے کے بعد اور سائنسی تجربہ کرنے کی ٹھانی، کیونکہ وہ سائنس پہ بہت زیادہ یقین رکھتا تھا اور بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے 54 مقناطیس جو ہے وہ نگل لیے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا دھاتی چیزیں جو ہیں اس کے پیٹ کے ساتھ چسپتی ہیں یا نہیں۔ یہ 4 دن تک کھانے کے بعد اس نے چیک کرنے کی کوشش کی اور مختلف لوہے کی چیزوں کو چیک کرتا رہا اپنے پیٹ کے ساتھ لگانے کے بعد۔ جب وہ کامیاب نہ ہوا تو پھر اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں نے اس طرح سے کچھ مقناطیس کھا لیے ہیں۔ اس کے بعد والدہ نے گھبراہٹ کی شکل میں ہاسپٹل کو لے کے گئی، اور وہاں پہ جا کے جب ڈاکٹروں نے ایکس رے کیا تو وہ حیران اور پریشان ہوئے کہ کس طرح سے یہ بچہ 4 دن تک جو ہے پیٹ میں مقناطیس رکھنے کے بعد بچ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کامیاب آپریشن کے بعد جو ہے اس کے مقناطیس نکالے اور آئندہ اس کو وارننگ دی۔ اس سبق سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد بات کریں گے آج ایک بہت عجیب و غریب اسپین میں جرمانہ ہوا ہے، کتلونیا میں 8500 یورو۔ کچھ اس طرح ہوا کہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا، ایک گاڑی وہاں سے گزری، پولیس نے پہچان لی کہ اس گاڑی کو تو ہم نے جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا، یہ کس طرح سے دوبارہ نکلی اور کس طرح روڈ پہ آئی۔ چلانے والے ڈرائیور نے جیسی پولیس کو دیکھا، پولیس نے اشارہ کیا رکنے کا، اس نے اور سپیڈ بڑھائی، جس کے بعد پولیس نے تعقب کیا۔ تعقب کی صورت میں راستے میں ایک ریڈ سگنل تھا جو اس نے نہیں
ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی پولیس کے ڈر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دوسری طرف سے 2 آنے والی گاڑیاں اس سے ٹکرا گئیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور 8,500 یورو نہ صرف جرمانہ کیا بلکہ اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا۔ اس کے بعد آخری نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اب آئندہ جو ہے کافی زیادہ ٹریفک کے قوانین میں سختیاں ہونے جا رہی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو امتحان میں بیٹھتے تھے کچھ دے لے کے اور بعد میں پکڑے جاتے تھے۔ اب ڈی جی ٹی نے اور پولیس نے ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس کیا ہے، اگر کوئی نقل کرتا ہوا یا کوئی ایسا ٹرک استعمال کرتا ہوا ڈرائیور لائسنس کے لیے ایگزامینر ہال میں پکڑا گیا تو اس کو 6 مہینے تک قید ہو سکتی ہے اور 1,000 یورو جرمانہ ہو سکتا ہے، اور تاحیات پھر وہ لائسنس بھی اسپین کا یا یورپین کسی بھی کنٹری کا نہیں لے سکے گا۔ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسے لیگل ایکٹیویٹی میں نہیں جانا چاہیے جس میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنی کمیونٹی کا، اپنے ملک کا نام بدنام ہو۔ یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، امید ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔